بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، آرگنائزرز اور حکم حضرات، ساتھ ہی ساتھ محترم والدین، اساتذہ کرام اور تمام بچے جو یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہوں. الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ شہر رامپور میں قرآن کی آواز گونج رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پر اس شہر میں جس انداز میں یہ کمپٹیشن آرگنائز کیا گیا اور جس طرح سے جو آپ کے شہر کے جو ہیرے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جنہوں نے اس پروگرام میں، اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، انہیں قرآن والا بنائیں، انہیں اہل القرآن میں شامل کریں. اہل القرآن یعنی وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو قرآن کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کا حق ہو، قرآن کو سمجھنے کا حق ہو، قرآن پر عمل کرنے کا حق ہو، وہ تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں. انہی کو ہم کہتے ہیں اہل القرآن. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو، ان کے والدین کو اور ہم سب کو اہل القرآن میں شامل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا: ان للہ اہلین من الناس. بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہی خاص ہوتے ہیں. صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے سوال کیا: من ہم، کون ہیں وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. یہ اہل القرآن ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا ساتھی بنانے والے ہیں، قرآن کو اپنا کمپینین بنانے والے ہیں. اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ کے لوگ ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ المطففین میں فرماتا ہے: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور اسی چیز کے لیے کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپیٹ کرنا چاہیے، اسی چیز کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. کیا چیز ہے یہ؟ آپ بتا سکتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہی قرآن ہے جس کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی طرف کوشش کرنی ہے. آج دنیا میں بہت سارے مقابلے ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس مارکس حاصل کرنے کے معاملے میں مقابلہ کر رہے ہیں، لوگ پیسے کمانے کے معاملے میں مقابلہ کر رہے ہیں، سماج میں سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے بلند مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں.
لیکن کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کی جنت کی طرف، جنت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ سبقت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ چل پڑو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ریس، دوڑ پڑو کس کی طرف؟ مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے فضل میں سے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جنت کی طرف ہم مقابلہ، جنت کی طرف ہم سبقت کیسے کریں گے؟ اسی قرآن کو تھامنے کے ذریعے سے کریں گے، اسی قرآن کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنانے سے ہم جنت کی طرف سبقت کر سکتے ہیں۔ جنت کی طرف آپ کو بڑھنا ہے، اسی قرآن کو آپ کو تھامنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قرآن ایک رسی ہے، اس رسی کا ایک سائیڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور رسی کا جو دوسرا سائیڈ ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس رسی کو بڑے ہی مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر اسے پکڑ لیا آپ نے، اپنی زندگی میں آپ نے اسے تھام لیا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی ہلاک نہیں ہو سکو گے۔ یاد رہے، جتنے بھی پارٹیسپینٹس، جتنے بھی حکم حضرات، جتنے بھی اساتذہ اور والدین یہاں موجود ہیں، اس شرف کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دنیا میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ڈکلیریشن ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اس شرف کو ہمیں باقی رہنا ہے، اس کی حفاظت ہمیں کرنا ہے۔ ہم سے ایسے کام نہ ہو جو اس شرف کے اپوزٹ میں ہو۔ ہم اہل القرآن جب بنے، ہم اگر ان لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار قرآن کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ فار یو ہیو ریچڈ ان دا قرآن، یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ قرآن میں کتنا دور پہنچے ہیں یا کتنے پارے آپ کو یاد ہو گئے یا کتنے پارے آپ نے تلاوت کر لی، یہ معنی نہیں رکھتا۔ What matters is how far the Quran has reached in you۔ جو اصل معنی رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کے اندر کتنا پہنچا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے کردار، ہماری بول چال، لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ قرآن کے کردار کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پر جتنے بچے موجود ہیں، آپ لوگ میں سے کئی لوگ اس کمپٹیشن میں ونر قرار دیے گئے۔ یاد رکھیے، آپ ونر ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا۔ میرے کو قرآن خوبصورتی سے پڑھنا آ گیا، میرا کام ہو گیا، یہ مت سمجھیے۔ آپ کو اور آگے بڑھنا ہے، یہ تو صرف شروعات ہوئی ہے آپ کی۔ آپ نے یہاں پر ایک اچھی شروعات کی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے
کہ آپ اس سفر پر بنے رہیں، زندگی بھر قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصطلاح یا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے صاحب القرآن۔ صاحب القرآن یعنی قرآن کو اپنا صاحب بنانے والا، یا قرآن کو اپنا کمپینین بنانے والا، قرآن کو اپنا دوست بنانے والا۔ یہ نہیں کہا طالب القرآن یا قارئ القرآن، کہا صاحب القرآن۔ یقال لصاحب القرآن، اس شخص سے کہا جائے گا جس نے قرآن کو اپنا دوست بنایا، جس نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا۔ اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها۔ کہا جائے گا کہ پڑھو اور چڑھتے چلے جاؤ، اسی طرح پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، تمہارا جو جنت میں مقام ہوگا وہ اسی آیت پر ہوگا جو تم اخیر میں پڑھو گے۔ سوچئے قیامت کے دن افراتفری ہوگی، خوف کا ماحول ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں یہی قرآن آپ کے کام آنے والا ہے، یہی قرآن آپ کے لیے سفارشی بنے گا۔ اگر آپ نے قرآن کے حقوق ادا کیے، یہی قرآن آپ کے کام آنے والا ہے۔ اس دنیا میں آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی مال اور متاع جو کچھ آپ بنا رہے ہیں، یہ آپ کے کام آنے نہیں والا ہے، یہی قرآن آپ کے لیے سفارشی بنے گا۔ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا پھر تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ تو جتنے بھی ونرز ہیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی صرف ہم نے شروعات کی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ قرآن اچھے سے پڑھنا سیکھ لیے، اب حفظ کی طرف آئیے، حفظ کر لیے، حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن پر غور اور فکر کرنا سیکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیے۔ اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے۔ غیر مسلم کے دل قرآن کو پڑھ کر بدل جاتے ہیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل قرآن کو اترنے نہیں دے رہے ہیں اپنے اندر۔ تو ضرورت اس بات کی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور جتنے اسٹوڈنٹس، جتنے بھی پارٹیسپینٹس آج جیت نہیں پائے، انہیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ دس از ناٹ اینڈ فار یو، یہ آپ کا اینڈ نہیں ہے۔ آپ کے پاس آگے بھی بہت سارے مواقع ہوں گے، بہت سارے اپارچونیٹیز ہوں گی۔ محنت اپنی جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی مخلص لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صرف ایک موقع تھا جس میں آپ جیت نہیں پائے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں جو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ بنا لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ یاد رہے ہمیشہ کہ تجوید یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے۔ جیسے کل ہی لائیو تلاوہ کریکشن پروگرام مسجد عمر بن خطاب میں ہوا تھا، اس میں ماشاءاللہ اچھی تعداد آئی، لیکن جو میرا آبزرویشن تھا وہ یہ تھا کہ صرف وہی لوگ قرآن سنانے کی ہمت کر رہے تھے جو کم عمر تھے، جو نوجوان تھے، جو ابھی بڑے ہوئے یا نوجوان ہوئے، وہی لوگ آ کر پڑھ رہے تھے۔ جو عمر والے ہیں 40-50 سال کے، ان میں سے اکثر لوگوں نے ہمت کی ہی نہیں، حالانکہ انہیں کتنا ابھارا گیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ لوگ ہمت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تجوید کو سیکھنے کے لیے؟ کیونکہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، تجوید کو ایک ایکسٹرا چیز سمجھ لی جا رہی ہے۔ ہاں پڑھیں گے تو چلے گا، نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ قرآن آپ نے نورانی قاعدہ پڑھ لیا، ہجے کر کے پڑھنا آتا ہے، بس پڑھو، جیسے پڑھنا ہے پڑھ لو۔ کیا یہی چیز آپ کسی دنیاوی زبان جب آپ سیکھ رہے ہیں اور اسے پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، کیا یہی چیز وہاں پر بھی اپلائی کریں گے؟ آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، کیا آپ انگلش اردو کی طرح بول لیں گے، یا جیسا آپ کا من کر رہا ہے ویسے آپ بولیں گے؟
انگلش آپ ویسے ہی بولیں گے جیسے انگلش بولنے والے بولتے ہیں. تو یہی بات قرآن پر بھی اپلائیڈ ہے کہ قرآن بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے عربی کے مطابق پڑھا جاتا ہے یا جو تجوید کے مطابق پڑھا جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رہے کہ تجوید یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے, یہ قرآن کا حق ہے, یہ قرآن کا رائٹ ہے. آپ قرآن کا حق ادا کیجیے, اور یہ تجوید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے قرآن میں, ہمیشہ یاد رہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. یعنی اس کی تشریح علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کی, کہا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. ترتیل یہ ہے کہ آپ عربی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کریں. تجوید یعنی جتنے حروف ہیں عربی کے, ان کو ان کے صحیح مخرج سے, صحیح جگہ سے ادا کریں جہاں سے اسے ادا کرنا چاہیے. اور حروف کے جتنے بھی کوالٹیز ہیں, جتنے بھی صفات ہیں, آپ انہیں ادا کریں برابر سے. ومعرفت الوقوف, اور قرآن پڑھتے وقت کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے, اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. تو یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گزارش نہیں کی ہے کہ ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو گے تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو گے تو بھی چل جائے گا. اللہ نے حکم دیا ہے, یہاں پر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شخص پر یہ ضروری ہے کہ قرآن پڑھتے وقت ہم تجوید کو اپلائی کرنا سیکھیں, تجوید کو اپلائی کر کے ہم قرآن پڑھیں, کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ قرآن پڑھتے وقت جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے آپ بچ پائیں گے. والدین سے خاص گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے معاملے میں آگے بڑھائیے. آج والدین کہتے ہیں بیٹا ٹاپ کرنا, نیٹ میں ٹاپ کرنا, JEE میں ٹاپ کرنا, اپنے بورڈ ایگزام میں ٹاپ کرنا, لیکن کوئی والدین ایسے نہیں دکھتے جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن میں ٹاپ کرنا, قرآن کے معاملے میں آگے بڑھتے رہنا. یہ موٹیویشن ہی ہم نہیں دے رہے ہیں. تو آپ کا یہ جو موٹیویشن ہے, آپ کی جانب سے یہ جو انکریجمنٹ اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے, اس سے کوئی ہمیں چھٹکارا نہیں. آپ کا یہاں پر بہت ہی اہم کردار ہے اپنے بچوں کو قرآن میں آگے بڑھانے کے حوالے سے. آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے, قرآن انہیں تمام چیزیں سکھا دے گا جو ان کے لیے ضروری ہے, جو انہیں گمراہی سے بچائے گی, جو انہیں ہلاکت سے بچائے گی اور شر سے بچائے گی. تو اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, لیکن یہی بچے نماز کا اہتمام نہیں کرتے, قرآن کے ساتھ جڑے نہیں رہتے, جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا پھر آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ والدین سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیا, انجینئر بنا لیا, بڑا کام ہو گیا, لیکن کیا یہی کامیابی ہے کہ ان کے اندر ان کے اخلاق نہیں سنور رہے؟ یہ اخلاق کیسے سنوریں گے؟ یہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے سنورنے والے ہیں. تو آخر میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ روزانہ قرآن پڑھنے والوں میں سے آپ بنیں. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں, قرآن کو اس کا حق ادا کریں. ساتھ ہی ساتھ تجوید سیکھنے کا اہتمام ماشاءاللہ دکھ رہا ہے, لیکن اور زیادہ ضرورت ہے, اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. قرآن کے معاملے میں جتنا آگے بڑھیں اتنا کم ہے. ذاک بحر لا ساحل لہ, یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جوڑیں, اور ہم خود بھی, اگر آپ 40 یا 50 سال کے بھی ہو گئے, قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر صحابہ کرام نے قرآن حفظ کس عمر میں کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ.
کس عمر میں انہوں نے قرآن یاد کیا؟ سب نے 40 پار، 40 سے اوپر جب وہ پہنچ گئے اپنی عمر میں، اس وقت میں انہوں نے قرآن یاد کیا۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، بس ہمیں ہمت بنانی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے کوششوں کو دیکھے گا، اور ضرور آپ جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپریشیٹ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل القرآن میں شامل کرے، ان لوگوں میں سے بنائیں جو قرآن کو اس کے حقوق ادا کرتے ہوں۔ یہاں پر جتنے آرگنائزرز ہیں، جتنے حکم حضرات ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، جتنے بچے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ آخری دم تک قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔